بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ عمران خان آؤٹ، شاہ محمود قریشی ان۔ عمران خان پر نئی پابندی عائد، نیا پینڈورا کھل گیا۔ شہباز شریف کے نوٹوں والے بریف کیس پکڑے گئے، کپتان نے پرویز الہی کی لائن سیدھی کر لی۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ناظرین، لڑائی اس وقت شدید ہو چکی ہے۔ عمران خان پر آخری وار کر دیا گیا اور عمران خان پر ایک اور پابندی لگا دی گئی ہے۔ ناظرین، منصوبوں سازوں کا تمام تر پلانز عمران خان کے خلاف جو پہلے فیل ہو چکے ہیں، لیکن اب بوکھلاہٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ ڈر اور خوف میں عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ اپنایا جا رہا ہے، اور اس سارے کے سارے سیاسی ڈرامے میں، سیاسی افراتفری میں امپورٹڈ سرکار نے بہت بڑی کارروائی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت، عمران خان کے بعد جو سینئر موسٹ لوگ ہیں انہیں ٹارگٹ کیا گیا ہے اور انہیں اپروچ کر کے انہیں پہلے بھی بڑی بڑی آفرز دی جا چکی ہیں۔ وزارت عظمیٰ تک کی باقاعدہ طور پر ان کو آفرز ہو چکی ہیں، اور اس وقت جو لوگ یہ سارے منصوبے بنا رہے ہیں انہوں نے جو تجربہ کیا تھا وہ تو فیل ہو چکا ہے، لیکن اس سے یہ لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ اس وقت کیا کچھ کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کیا ہے، اور یہ بھی ہاتھ میں کیا، یہ بھی اس منصوبے سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے۔ دوسری جانب عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے کنفرم ڈیٹ بتا چکے ہیں۔ اسمبلی تحلیل کرنے کا فیصلہ اٹل ہے، وہ ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ان کے مقابلے میں پی ڈی ایم، جنہوں نے ان اسمبلیوں کی تحلیل کو روکنا ہے، جن کا مستقبل اس چیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کے پاس ٹوٹل پلان کیا ہے؟ ملک کے بڑے صوبے کی جماعت جو نون لیگ ہے، جو کہ الیکشن جیتنا چاہتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ ان کا وزیر اعلیٰ بننا چاہیے، جو سمجھتے ہیں کہ اگلی بار عمران خان کو ہرا کر آ جائیں گے، اور یہی ان کی سب سے بڑی بھول ہے۔ انہوں نے پنجاب میں سیاسی طور پر عمران خان کا توڑ نکالنے کے لیے اس جماعت سے مدد مانگی ہے جن کی سیٹیں کاف لیگ سے بھی کم ہیں، اور وہ جماعت پیپلز پارٹی ہے۔ کاف لیگ کی 10 سیٹیں ہیں ناظرین، جبکہ پیپلز پارٹی کی 7 سیٹیں ہیں۔ 150 سے زائد سیٹوں والے ان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ دوسری جانب اس تمام صورتحال کے اندر ملاقاتیں بھی کی گئی ہیں، اور آصف علی زرداری شہباز شریف سے ملاقات کرنے کے لیے گئے، اور آصف علی زرداری نے نہ صرف شہباز شریف سے ملاقات کی ہے بلکہ چودھری شجاعت سے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقات میں شہباز شریف نے آصف علی زرداری سے کہا کہ کوئی فارمولہ دیں، حکومت بچانے کا، اپنی حکومت بھی بچانی ہے آپ نے سینٹر میں۔ تو آصف علی زرداری نے کہا کہ اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ پی ڈی ایم میں پرویز الہی کی واپسی ہو جائے ناظرین، چونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آصف علی زرداری جو کہ اپنے آپ کو سیاسی گرو سمجھتے ہیں، جبکہ پاکستان کا گرو اس وقت صرف اور صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ شہباز شریف جن سے مدد مانگ رہے تھے، آصف علی زرداری چودھری شجاعت سے مدد مانگتے ہوئے دکھائی دیے۔ ناظرین، آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت سے کیا کہا اور ان کا ٹوٹل پلان کیا ہے؟ عمران خان کا کہنا کہ میں اسمبلیاں توڑ دوں گا، اور ان کے جواب میں پی ڈی ایم کا مکمل سیاسی پلان کیا ہے؟ صرف یہی کہ چودھری شجاعت جن کے اب رابطے پرویز الہی سے بحال ہو چکے ہیں، چودھری شجاعت کاف لیگ کے سربراہ اور چودھری خاندان کے بڑے ہونے کے ناطے آپ پرویز الہی کو فورس کریں کہ وہ اسمبلی نہ توڑے۔ چودھری شجاعت نے وقت مانگ لیا۔ ناظرین، یہ جو تمام ملاقاتیں ہوئیں، آصف علی زرداری سے شہباز شریف نے فارمولہ مانگا اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، اور آصف علی زرداری نے مدد مانگی چودھری شجاعت سے، اور چودھری شجاعت نے آصف علی زرداری سے وقت مانگ لیا ہے۔ آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو مکمل یقین دہانی کرا دیا ہے کہ میں نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے، جبکہ پہلے بھی وہ لاہور میں ڈیرے ڈال چکے ہیں۔ پنجاب میں اگر کامیاب ہوتے تو پرویز الہی تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ نہ بنتے۔ تو دوسری جانب اگر ناظرین پرویز الہی کی بات کی جائے تو پرویز الہی جو کہ اپنے انٹرویو میں بتا رہے تھے کہ ہمارے اوپر ان کے فلاں احسانات ہیں، ان کو جمعے کے گزرنے کا انتظار کرنا چاہیے، عمران خان کی جانب سے ان کو جواب مل جائے گا کہ آپ کی 10 سیٹیں تھی، اور عمران خان جن کے پاس اس وقت ناظرین 176 سیٹیں ہیں، پنجاب کے اندر اس نے آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ احسان فراموشی تو یہ ہے کہ آپ 10 سیٹیں ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ بن کر عمران خان کو آنکھیں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کو اس کو بتانے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سیاست کیا ہوتی ہے۔ دوسری جانب ناظرین، جو کہ پی ڈی ایم بڑی بڑکے مار رہی تھی کہ عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے جلد ڈیٹ کا اعلان کرے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا عمران خان اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں یا نہیں، لیکن پی ڈی ایم کی جانب سے باقاعدہ پرویز الہی کو عہدے کی آفر بھی کی گئی ہے۔ اسحاق ڈار جو کہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے، نواز شریف کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں۔ نواز شریف اپنے راز و نیاز کی باتیں انہی سے کرتے ہیں۔ وہ جب بات کرتے ہیں
اور وہ جب بات کرتے ہیں تو مطلب بڑا واضح ہو جاتا ہے کہ نواز شریف بات کر رہے ہیں۔ اور ناظرین، شہباز شریف اور نواز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہو چکا ہے۔ اسحاق ڈار نے یہ کہا ہے کہ پرویز الہی کو پرانی آفر تو نہیں مل سکتی، ہم اس کو پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بنا سکتے ہیں۔ اور ناظرین، دوسری جانب پرویز الہی کے جس انٹرویو کے بہت چرچے ہو رہے ہیں، پرویز الہی نے بہت سی باتیں کی، تحریک انصاف والے اس پر بہت غصے بھی تھے، لیکن ایک بات کا اعتراف پرویز الہی نے اپنے اس انٹرویو میں کیا کہ ہم اور تحریک انصاف ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں اور شریفوں کے ساتھ ہماری اب کبھی بھی نہیں بن سکتی۔ اور یہی وہ جملہ تھا جس نے شریف خاندان کے اوپر بجلیاں گرائی ہیں اور جو پوری امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ پرویز الہی کو پھر کسی نہ کسی طرح چودھری شجاعت کے تھرو اپنی طرف کر لیں گے، لیکن اب ایسا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اور ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ امپورٹڈ سرکار کا پہلے دن سے یہی مشن رہا ہے کہ عمران خان کو کسی نہ کسی طرح پر سیاست سے آؤٹ کر دیا جائے۔ عمران خان جنہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے جو ڈیٹ کنفرم کی، اس کے حوالے سے بھی امپورٹڈ سرکار نے یہ ایشو بنایا کہ عمران خان نے 6 دن کا وقفہ کیوں رکھا ہے، جس پر پاکستان تحریک انصاف نے اس کی وضاحت کی کہ قومی اسمبلی کے استعفوں کے حوالے سے یہ 6 دن کا ٹائم رکھا گیا ہے۔ ناظرین، قومی اسمبلی کے اسپیکر سیکریٹریٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جگہ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو پارلیمانی گروپ لیڈر قرار دے دیا ہے۔ عمران خان کا رکن قومی اسمبلی کی حیثیت سے کردار ختم کر دیا گیا ہے۔ اس طرح انہیں تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کے اجتماعی استعفے قبول کرنے کا بھی اختیار نہیں ہوگا۔ اور ناظرین، ذرائع کے مطابق تحریک انصاف اب بھی اپنے ارکان کے استعفوں کے لیے حکمت عملی مرتب کرنے کے مرحلے میں ہے اور سیکریٹریٹ کے مطابق استعفے قبول یا مسترد کرنے کا اختیار اسپیکر کو حاصل ہے۔ اسپیکر ارکان اسمبلی سے پہلے انفرادی طور پر ملیں گے اور پھر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے گا، جبکہ ناظرین، اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے واضح طور پر یہ کہا کہ وہ کسی ایک کے کہنے پر تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی کے اجتماعی استعفے قبول نہیں کریں گے۔ جب استعفوں پر غور کرنے کا وقت یا موقع آئے گا تو ہر رکن سے انفرادی طور پر دریافت کیا جائے گا۔ اب تک کے لیے اتنا، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔